عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی شروع ہوئی وہ جو ہے خواب تھے جو آپ کو نیند میں آتے تھے، اور جو خواب آپ نیند میں دیکھتے تھے وہ صبح کی طرح واضح نظر آ جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہو گئی۔ اب آپ غار حرا میں کئی کئی دن جا کر قیام کرتے تھے، اور ایک دن ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، اور ایک فرشتے نے آ کر آپ کو کہا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ فغطنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بھیجا، اتنا بھیجا یہاں تک کہ بالغ من الجہد، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری جو ہے اپنا قوت برداشت ختم ہو گئی۔ تو اس نے کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقاری۔ اس نے دوسری دفعہ ایسے کیا، پھر تیسری دفعہ ایسے کیا، اور تیسری دفعہ کہنے کے بعد جو ہے جب انہوں نے کہا اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو میں نے پڑھا، پھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا، اور میں نے آپ کو فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے اپنی زندگی کا خطرہ ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے بارے میں جو ہے خوب جانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ جو ہے صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ ہمیں زملونی زملونی، مجھے اٹھا دو مجھے اٹھا دو، آپ کو اٹھا دے گا۔ جب آپ سے خوف ختم ہو گیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنے جان کا خوف ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ ایک عظیم انسان کی صفات ہے جو ان کی زوجہ محترمہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور تحمل الکلب، درمانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدوم، فقیروں اور محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، تحمل الکلب تکسب المعدوم تقری الضیف، مہمان کے مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں آپ مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عزیز ورقہ بن نوفل کے ہاں لے گئی، اور آپ نے جا کر وہاں یہ سارا حال سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، توانا ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کی مخالفت کرے گی، آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی، میں آپ کی مدد کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا مجھے اس مکہ شہر سے نکال دیا جائے گا؟ اس نے کہا ہاں، لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی، اور جو بھی رسول اس انداز سے آیا ہے اپنی قوم کی طرف، اس کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا ہے۔ یہ ایک منظر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کا۔ پہلی وحی جو ہے آپ پر کس انداز سے آئی، اور آپ نے کیا محسوس کیا، اور آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کے بارے میں کیا عظیم ریمارکس دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کرنے اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کی مدد کرنے، مہمان نوازی کرنے، اور حق کے بارے میں جو مشکلات آتی ہیں اپنے اوپر یا اپنے ساتھیوں پر، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔